یقیناً ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ آپ لیمن کمیونٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ جب وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری کمیونٹی کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو جب میں انہیں مدعو کروں تو برائے مہربانی آپ بھی پرزور تعلیم کا استقبال کیجیے گا. خود بھی روشن ہے، زمانہ بھی ان سے روشن، کوئی دیکھے تو چراغوں کا بھروسہ ہونا. پرزور تعلیم کا استقبال کیجیے گا وفاقی وزیر میریٹائم افیئر سید علی حیدر زیدی صاحب. پرزور تعلیم انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے، آپ لوگ سلام کا جواب نہیں دے رہے. السلام علیکم. یار شاید منہ بھی تھا. اچھا دیکھیں جی، پہلے تو آپ کا بہت دعوت دینے کا، پہلے صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اچھے الفاظ میں مجھے انٹروڈیوس کرایا. آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کراتے ہیں. میرا جو لیمن کمیونٹی سے تعلق ہے نا، وہ شاید میں لیمن تو نہیں ہوں، لیکن میرا تعلق اتنا ہے کہ شاید آدھے لیمن کمیونٹی والے وہ جو کہتے ہیں کہ وہ لیمن نہیں ہیں. کیونکہ میرے جو 3 قریب ترین دوست ہیں بچپنے سے، ایک کلاس 1 سے اور ایک 6ٹھی جماعت سے اور ایک میٹرک کے فرسٹ ایئر سے، وہ تینوں آپ کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا میرے گھر میں بڑا ہونا اور میرا ان کے گھر میں پل بڑھ کے بڑا ہونا بالکل ایک ہی گھر تھا. میں نے ہمیشہ سے دیکھا گوئنگ اپ بڑے ہوتے تھے. میں درخواست کروں گا میری بہنوں سے 1 منٹ بات سن لیں، مجھے بڑی مشکل سے یاد کی ہے. اگر ہم سب بات کریں گے مجھے تو نہیں مجھے کہتے ہیں کہ جو ہمارے انکل سے یعنی کہ ان کے والدین، انہوں نے ہمیشہ 2-3 چیزیں بڑی کلیئرٹی سے ہمیں سکھائیں اور ہم بڑے بھی ہوئے کہ سب سے زیادہ آف کورس ایک تو بزنس میں ہمیشہ آگے تھے، پرفارم بیٹر دین ادرس، لیکن سب سے زیادہ جو اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے باہر بھی فلانتھرپی کی ہر لیول پہ، چاہے وہ کسی مسجد بنانا ہو، چاہے یتیم خانہ بنانا ہو، سب سے کوئی بھی فلانتھرپی ہو، کسی کا علاج کرانا ہو، اور سب سے زیادہ آرگنائز وہ آپ کی کمیونٹی نے اس ملک میں کی ہے. تو آپ کو اس کمیونٹی کو ایک بہت خیراتی تحصیل پیش کرنا چاہیے. پاکستان کے سب سے بڑے جو جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں فخر سے روشن کیا، پیدی صاحب، ان سے بڑا فلانتھرپسٹ تو کوئی نہیں تھا. اس کے بعد یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو ایک بلینک چیک دیا گیا تھا محمد علی جناح صاحب کو، وہ بھی آدم جی صاحب نے دیا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جو شوکت خانہ ہسپتال جو کہ پہلے لاہور میں بنا، بعد میں پشاور طرف کراچی میں بن رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں لیمن کمیونٹی کا کنٹریبیوشن کتنا زیادہ ہے. یہ ایڈیشن یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو ایڈیشن میں ہے، جو آلریڈی وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کیا ہوا ہے، جتنا دیں گے اس کا 10 گنا واپس ملتا ہے. جتنا اللہ کی راہ میں لوگ اس کا 10 گنا واپس کرے گا، اور اسی طرح نہیں ہو سکتا. کیونکہ تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں کبھی سمجھی. بزنس میں جو بھی نئی انوویشن آئی پاکستان میں، جو بھی آگے فارورڈ لوکنگ بزنسز تھے، وہ سب سے زیادہ لیمن کمیونٹی کے لیے تھے. تو یہ ایک خاص آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کی ایک خاص دماغ کیا ہے میتھمیٹکس میں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے زندگی میں بہت سارے بزنسز کیے اور بہت سارے بزنسز میں نقصان بھی کیا، لیکن کبھی بھی میں نے کوئی بھی بزنس کیا، چاہے وہ ملک کے باہر تھا، اللہ تعالیٰ کو باہر ہی کیا، لیکن جب بھی میرا پارٹنر اگر نہیں بن رہا اس بزنس میں، میرا کبھی ایک بزنس سے نقصان نہیں. ایک دفعہ ہمیشہ پیسہ ادھر گواتا گیا، ادھر سے اس میں کما کے بتا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے کلیئرٹی ہے کمیونٹی میں آپ کی، اور ہاؤ ٹو آرگنائز بکس اور ہاؤ ڈیسیشن میکنگ جو بزنس میں ہے.
اب آ جائیے ذرا ملک کی بات تو ہم نے کر لی تھی. بہت بڑا اپنا ایک ملک کی تعمیر میں آپ کا ایک فٹ پرنٹ ہے. کراچی کی تعمیر, کیونکہ یہ پہلے ایک بات تو میں یہ 3.5 سال وفاقی وزیر رہنے کے بعد اور بہت ساری ان میٹنگس میں بھی بیٹھنے کے بعد, جن میٹنگس کے ہے تذکرہ پبلک بھی نہ کرے, کیبنٹ میں بیٹھنے کے بعد ایک بات کلیئر ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اگر اس ملک میں ترقی کرنی ہے, چاہے معاشی ترقی کرنی ہو, چاہے تعلیم میں ترقی, کسی بھی شعبے میں اگر اس ملک میں ترقی کرنی ہے, وہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک کراچی ترقی یافتہ نہ ہو. یہ بالکل کلیئر ہو گیا, کیونکہ یہ فائنینشیل ہب سب کہتے تو ہیں, یہ فائنینشیل ہب کراچی کیپٹل پورا پاکستان کو بتائیں, لیکن ہم کراچی والوں کو تھوڑی سی ایک وہ انگریزی کا معاملہ ہے, شارٹ اینڈ آف دا اسٹک نہیں ہے, کیونکہ جتنا ٹیکس کراچی کلیکٹ کرتی ہے, بھائی اس میں بھی سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کمیونٹی ٹیکس کرتی ہے, سب سے زیادہ چیریٹی بھی ہوئی کرتی ہے. تو جتنا ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, ہمیں کراچی کو تھوڑا سا سلوک ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, اور تھوڑی سیاسی بات ہے, لیکن میں آپ کو کر کے بھی ضرور, کیونکہ میں یہاں اس لیے پہنچا ہوں کہ پہلے سیاست سے ہی پہنچا ہوں نا. 4 الیکشن ہارا تھا, 2002 میں بھی ہارا, 2013 میں کوئی جتنا سے ہارا, 15 میں بھی ہارا, 18 میں جتنا گیو اپ نہیں کیا. تو اسی نے پھر سیاست سے ہی ہم پہنچا. تو سیاست اگر ایمانداری سے کی جائے, اگر لوگوں کی خدمت کے لیے کی جائے تو وہ بھی عبادت ہے, اگر اپنے مال بنانے کے لیے کی جائے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کراچی اگر ٹھیک نہیں ہوگا, پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہونے کے لیے مشکل ہے, اور اکنامک ایک ہمیشہ وائٹ ڈریم رہے گی, جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کو کبھی اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور اگر کراچی ٹھیک ہوگا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں ہمیشہ میرے کیبنٹ میں بھی کئی دفعہ بات ہے کہ جب کراچی کو نزلہ ہوتا ہے تو پورے ملک میں بخار ہو جاتا ہے, اور کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے کراچی کے سارے مسئلوں کو ہولسٹک طریقے سے دیکھ کے اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ گلوبل بزنس کمیونٹی یا بزنس اپنانا ہوگا. اور یہ جتنے مسئلے ہیں کراچی کے, چاہے وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو, چاہے ندی سویج کا اور نالوں کا مسئلہ ہو, چاہے پانی کا مسئلہ ہو, چاہے کچرا اٹھانے کا مسئلہ ہو, گیس کا پرابلم آج کل آئے گا, وہ پرابلم ہو, ہر سارا کا حل ایکچولی ہے بھی کراچی میں, سپر اسپورٹس بھی ہمارے کراچی میں. تو میں یہ ہر وقت آواز اٹھاتا رہوں گا, پہلے بھی اٹھاتا رہا, کیبنٹ میں بھی اٹھاتا رہوں گا. جب یہ دیکھا کہ کراچی میں کچرا نہیں اٹھ رہا, تو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ, اور اس میں بھی مڈل کمیونٹی کے دوستوں نے میری ہیلپ کی, میں نے پیسے ریز کیے, میں نے کراچی میں کچروں کی کچرا کھانا بھی شروع کر دیا. اس کے بعد یہ ٹرانسپورٹیشن کمیٹی بنی, جس سے ہم نالے بھی صاف کر رہے ہیں اور انفورسمنٹ بھی ہٹا رہے ہیں, پریشر بھی ڈال دیا ہے جہاں کی حکومت میں کہ وہ تھوڑا سا کچھ کام تو ہو. تو وہ مجھے اس وقت انہوں نے شور بتانا شروع کر دیا, ٹی وی میں کچھ بیٹھ کے لوگوں نے بھی کچرا وزیر ہے, کچرا وزیر ہے. میرے گھر والے کا کیا تمہیں ضرورت ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو کچھ نہیں ہوتا ہے. کچرا پھینک بولے, جو مرضی بولے, اگر میرا شہر صاف ہوتا ہے تو میری اپنی ذات کو پرواہ نہیں ہے. دوسرا, میرے یہاں ینگسٹرز کریں بہت سارے. اب میں اپنے آپ کو بھی ینگسٹرز میں شمار کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں آپ میں سے بہت زیادہ سے بڑا ہو چکا ہوں, اتنا ینگ نہیں رہا, لیکن ابھی میں کم از کم اپنے آپ کو ینگسٹر سمجھتا ہوں. لیکن جو آپ سے ینگسٹرز ہیں, میں آپ کے لیے چھوٹی سی دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیدا ہوئے ایک نعمت گھرانے میں, یہ ایک بہت بڑا پروگریس ہے آپ کے لیے, کیونکہ دیکھیں نا اللہ کی مرضی سے پیدا ہوتے نا, آپ نہیں بھی پیدا ہوتے تھے, آپ کہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں باہر, کیونکہ نیچرلی آپ کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے ٹو سکسیڈ, ایک جو بھی آپ کریں. تو زندگی میں صرف 2 چیزیں ہیں وہ خان صاحب سے ہم نے سیکھی ہیں.
کہ یاد وہ جو ہارتا کون ہے؟ جو ہار مان لیتا ہے. آپ اگر اسٹرگل کرتے رہیں گے الٹیمیٹلی آپ نے اپنے مشن پہ پہنچنا ہے. بشرطے کہ آپ کا مشن صاف مشن ہے. بھلے وہ بزنس میں ہو, بھلے وہ بڑی سے بڑی ٹیکسٹائل میں لگانے کا ہو, کچھ بھی کسی بھی بزنس کا ہو, لیکن یہ آپ اس میں گریں گے, آپ کی چوٹیں لگیں گی. بچپن میں بھی بھاگتے تھے, گرتے تھے تو گھٹنے چلتے تھے, گریں گے بھی, چوٹ بھی لگے گی. لیکن اگر آپ نے وہ سارے مرحلے سروائیو کر لیے الٹیمیٹلی تو سکسیس میں آپ کے قدم چل رہے ہیں. تو نمبر ون میں آپ سے کہا میں 4 بچے آ رہا تھا, گندا پانی بھی خراب ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, بٹ کانسٹنٹلی ایک سکسیس تھی, ایک پش تھا, ایک ڈیزائر تھی. خود وزیر بننے کی نہیں تھی, عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی تھی. تو کم از کم یہ نہیں میں نے کبھی سوچا کہ میں وزیر بن جاؤں گا, لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک ایماندار آدمی اس پہ آ جائے, ایک نیور گیو اپ. اور دوسرا, کبھی بھی اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز نہ کریں. اور جیسے کہتے ہیں نا, میرے والد ابھی ان کا 3 فروری کو ان کا انتقال ہو گیا. یہ میرا خیال سے ایسا بڑا پہلا ہی پروگرام ہے ان کے بعد. وہ مجھے ہمیشہ ایک چیز کہتے تھے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ اللہ نے تمہیں طریقہ دیا اللہ سے بات کرنے کا, تم اللہ سے بات کرتے ہو. اور جو تمہارے اندر سے جب ایک آواز آتی ہے کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے میں, وہ تمہارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے, وہ اللہ تم سے بات کرتا ہے. تو ہر چیز اگر آپ صرف اپنے ضمیر کی آواز کو سامنے رکھ کے کریں گے اور گو اپ نہیں کریں گے, الٹیمیٹلی آپ نہیں جائیں گے. بہت سارے شعر لوگوں نے یہاں پہ سنائے, میں بھی ایک چھوٹا سا شعر سنا کر آپ سے اجازت کر رہا ہوں کہ داغے سجود سجدے کا داغے سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا. اور یہ آپ کے لیے شعر ہے جو آپ لوگ یہ کام اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. داغے سجود گر تیری پیشانی پہ ہو تو کیا, کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر بچا دے. بہت بہت شکریہ پاکستان. تھینک یو سر. زدی صاحب کچھ گولڈ میڈل ہیں سر آپ کے ہاتھوں سے. میں ہارون ناصر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے اسٹیج پر تشریف لائیں. کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان کریں, بہت ہی خوبصورت ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب منصور یمن صاحب کو کہ برائے مہربانی سر اسٹیج پر تشریف لائیں. محترم جناب شکور شاہ صاحب سے ہمارے گیسٹ آف آنر اسٹیج پر تشریف لائیں. محترم جناب اقبال ادا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اقبال بھائی اسٹیج پر تشریف لائیں. محترم جناب ہمارے پریزیڈنٹ اور پاکستان ویمن فیڈریشن حنیف موکلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا حنیف بھائی اسٹیج پر تشریف لائیں. معزز خواتین و حضرات, یہ کچھ گولڈ میڈل ہیں اور اس گولڈ میڈل کے لیے ہم اپنے محترم جناب فیڈرل منسٹر صاحب اور دیگر معزز مہمان سے درخواست کریں گے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے دیں گے. سب سے پہلے احمد بٹاویہ ایم ایس کمپیوٹر سائنس میں ان سے ریکویسٹ کروں گا تشریف لائیں اور اپنا گولڈ میڈل حاصل کریں. معزز خواتین و حضرات, یہ ویڈیو جو ہم نے دیکھی جس میں بنتی کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت زبردست کام کیا. ناصر کے لیے آپ کو بہت ساری تالیاں بجائیے گا جنہوں نے شاندار ویڈیو کے لیے اپنی بڑی محنت کی اور بہت شاندار طریقے سے. اور اس وقت آپ اپنے منفی ویمن ایسوسیشن کے لائیو فیس بک پر بھی ہیں, تو آپ فیس بک لائیو اس وقت جا رہے ہیں جہاں پر دنیا بھر سے منفی سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اس کے بعد محمد شبیر محمد شاہد بیچلر ان لا, انہوں نے یونیورسٹی آف لنڈن سے لا حاصل کیا. ان کے پرزور تالیاں بجائیے گا. میں ریکویسٹ کروں گا اس کے بعد چارٹر اکاؤنٹنٹ کے لیے آپ کے جاوید صاحب سے برائے مہربانی وہ تشریف لائیں. آپ کے جاوید. میں اس کے بعد ریکویسٹ کروں گا انٹر میڈیکل میں اپنی امتیازی پوزیشن حاصل کی محمد اویس سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں محمد اویس. اور 5واں گولڈ میڈل ڈاکٹر حسین فاروق, ڈاکٹر صاحب نے جنرل سرجری میں ایف سی پی ایس کیا. ڈاکٹر صاحب سے پرزور تالیاں ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ ویسے بھی ہماری کمیونٹی کے بہت سارے ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں اور ڈاکٹر بٹاویہ کا تعلق بھی بنتی ویمن جماعت سے ہے. سعید اشفاق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اپنا والا سے کہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا گولڈ میڈل حاصل کریں.
साथ साथ से रिक्वेस्ट करूंगा, साथ तशरीफ लाएं। साथ के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। साथ जिन्होंने सीएफ में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा साथ ही अपने गोल्ड मेडल वसूल करें। मौजूद खातिनों हज़रात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद मोहम्मद हनीफ साहब से, और मोहम्मद हनीफ माशाल्लाह जो हाफिज कुरान है, जिन्होंने दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल की। हाफिज साहब तशरीफ लाएं, आपके लिए गोल्ड मेडल है। मोहम्मद हनीफ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद मोहम्मद दानिश से, कि माशाल्लाह दानिश जी हाफिज कुरान, दानिश साहब तशरीफ लाएं। गुलाम मुस्तफा साहब जिन्होंने ए लेवल किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा गुलाम मुस्तफा से कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपना गोल्ड मेडल हासिल करें। गुलाम मुस्तफा। और हाफिज साहिबान जो है उन्हें भी लाइन अप कर दीजिएगा, उनका तो बड़ा इसमें। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आ जाए बेटा, आ जाए जल्दी। मोहम्मद हफीज से रिक्वेस्ट करूंगा, हाफिज मोहम्मद हफीज। हाफिज अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करूंगा, हाफिज अब्दुल्ला। इनकी भी तो प्रमोशन तालियां दिखा दें, इन्होंने तो बहुत बड़ी इतनी जबरदस्त काम किया है कि अल्लाह ताला की कलाम इलाही किताब को उन्होंने अपने सीने पे महफूज किया, और ये सबसे बड़ी डिग्री है जो इनको और इनके वालिदैन को आखिरत में इंशाअल्लाह काम आएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मोहतरम जनाब मेहमान खुसूसी सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब को, आज की हम तशरीफ आवी पर सर मोमेंटो पेश किया जाएगा, आपको याद रहता रहेगा आप हमारे साथ थे। ओके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली शकूर शाह साहब थे, जो कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनके लिए भी सर एक मोमेंटो है सर, आपको याद दिलाता रहेगा। वैसे शकूर भाई हमेशा आते हैं और कम्युनिटी के प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। मोहतरम जनाब वफाकी वजीर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ माइक आपके पास है और आपके सामने। सिर्फ एक बात बताना भूल गया, लेकिन मुझे याद आ गई आपकी कम्युनिटी के हवाले से। तो मुझे अभी 25 दिसंबर को जनरल और PM इमरान खान साहब ने सिलसिला सदर बनाया, तो जो मैंने पहला प्रेसिडेंट लगाया डिवीजन का क्षेत्र वो कराची में लगाया, बिलाल गफार साहब, वो भी आपकी कम्युनिटी से मिलकर। बिल्कुल जी, बिलाल गफार साहब हमारी धोराजी लेवल कम्युनिटी से ताल्लुक है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सर आपका बहुत शुक्रिया।